إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون محترم حاضرین جمعہ، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کا اعلان کر دیا جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو جمعہ کی فرضیت کی ہے اس کا اعلان کیا ہے، اور جمعہ کے وقت میں خرید و فروخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور روکا ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے جمعہ کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بندے کے حق میں بہتری ہے، ایسے بندے کے لیے بڑا اجر و ثواب کا باعث رہے گا۔ محترم سامعین، جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جسے سب سے اہم، سب سے فضیلت والا دن کہا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ 7 دنوں میں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین، سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو محترم سامعین، جمعہ کے دن کے حوالے سے ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ وہ جمعہ کا دن وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کا دن یہ ہفتہ واری ایک اجتماع ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، جمعہ کا دن یہ اتنا فضیلت والا ہے جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر فضیلت دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جمعہ کا دن دنوں میں اسے سردار کی حیثیت حاصل ہے، سردار کی حیثیت حاصل ہے، سید کی حیثیت اسے حاصل ہے، اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم، سب سے فضیلت والا دن ہے، اور اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن یہ عید الاضحیٰ قربانی کے دن اور عید الفطر رمضان کے عید کے دن سے کہیں زیادہ اس کو اللہ رب العالمین کے نزدیک اسے فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا عظیم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی عظمت دی ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے آپ جمعہ کے حوالے سے آپ بات سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جمعہ نبوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اس کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا وہ قبا سے، جو قبا مقام ہے اس سے دور ایک بستی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نکلے، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب میں، کہ جسے بنو عمر بن عوف کی بستی جسے کہا جاتا ہے قبا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 دن قیام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رخصت ہونے سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبا نامی بستی میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی آپ نے، جسے آج ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں۔ جو لوگ بھی عمرے کو یا حج کو جاتے ہیں یا مدینہ منورہ کی جب انہیں زیارت نصیب ہوتی ہے، باقاعدہ وہ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، اس مسجد کو دیکھنے کو ان کو ملتا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی بیان کیا گیا۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے جب نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے جمعہ کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کی بستی پر جب پہنچے، وہاں جمعہ کا وقت ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبیلے میں، اسی خاندان میں، اسی بستی، اسی نام کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ تو محترم سامعین، آئیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جمعہ کا دن اس کی بہت سی خصوصیات قرآن حدیث میں بیان کی گئی۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے نوازا، جنت میں رکھا، اور جمعہ کا دن ہی یہ وہ دن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا، اور جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ جمعہ کی یہ پہلی خصوصیت ہے۔ جمعہ کی یہ دوسری خصوصیت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دیکھیے جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن جو اس امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، ایک تحفہ ہے، یہ ایک انعام ہے، یہ ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا گیا ایک ہدیہ ہے اللہ رب العالمین کے اس امت محمدیہ کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے اخیر میں آئے اور قیامت کے دن سب سے ہم آگے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی اور ان کے بعد ہمیں کتاب دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جمعہ کے دن کی ہدایت فرمائی، جمعہ کے دن کے معاملے میں ہماری رہنمائی کر دی کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو جمعہ کا دن قرار دیا، اور یہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو جمعہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے اپنی عبادتیں کر لی۔ تو محترم سامعین، اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کی یہ بڑی خصوصیت ہے، یہ جمعہ کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ہمیں عطا کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کر دی، ہمیں رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم سامعین، اس جمعہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن جو بھی عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے ایک دن کے صغیرہ چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں، ایک ہفتے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن او اجتنب الکبائر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، جو صغیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ ہم نے کبیرہ گناہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو، کبائر سے ہم نے اجتناب کیا ہو، تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ 5 وقتہ جو نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چھوٹے گناہوں کو۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے آنے تک جو چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک رمضان کو پا کر کے جو عبادتیں ہم نے کی، پھر دوسرا رمضان آنے تک بھی، دوسرا رمضان جو آیا اس میں بھی ہم نے خوب عبادتیں کی، جو اس رمضان سے لے کر دوسرا رمضان آنے کے درمیان جو صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہم سے ہوئے، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اتنا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ہمارے لیے بیان کی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، جمعہ کو 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جو جمعہ کو آتا ہے، پہلی قسم کا آدمی، وہ بے مقصد آتا ہے جمعہ کو، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہا اسے وہ چیز مل جاتی ہے، وہ بے مقصد ہے، بے مقصد ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا دوسرا شخص جو آتا ہے جمعہ کو دعا اور مناجات کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے چاہے تو دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ دے۔ تیسرا شخص جو جمعہ کے لیے آتا ہے، وہ گھر سے سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد کو آتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجد میں کسی طرح کی تکلیف نہیں دیتا ہے، یعنی گردنیں پھلان کر کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بآسانی کھڑے ہو کر کے، جہاں وہاں بیٹھ کر کے، جہاں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے جمعہ کا خطبہ سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اس کے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک جو صغیرہ گناہ ہوئے، اور مزید 3 دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی 11 دن بندہ جو صغیرہ گناہ کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ اس سے گناہ جو صدور ہوئے ہوتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے 11 دن کے۔ محترم سامعین، جمعہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بھی بیان کیا کہ جو جمعہ کے دن انسان، جو بھی مسلمان توحید پرست انتقال کر جاتا ہے، اسے عذاب قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلۃ الجمعة الا وقاه اللہ فتنة القبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمان جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جاتا ہے، یا اللہ کے نبی نے مسلمان کی شرط لگائی، مسلمان و حقیقی مسلمان کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اسی کو مسلمان کہا جائے گا جو شرک سے پاک ہو، جو توحید پرست ہو، جو بدعت و خرافات سے پاک ہو، جو اسلام نام کے چیز پر دھبا نہ لگا ہو اس کے۔ تو محترم سامعین، ایسا مسلمان جب جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات مرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقاه اللہ فتنة القبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے اسے بچا لیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کہ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جب یہ دن اتنا خصوصیات والا ہے، یہ دن اتنا فضیلتوں والا ہے، تو ہمارے پاس اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟
اتنا اہمیت ہم اسے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے پاس دنیا کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے پاس اپنی تجارت کی بڑی اہمیت ہے، یہ دنیا جو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، ہم اسے اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ ہم اسے اہمیت دے کر کماتے بھی، حاصل بھی کرتے ہیں، لیکن اسے چھوڑ کر چلے جاتے، اس کا ایک پائی بھی ہم اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتے۔ اس دنیا کو پانے کے لیے اتنی بڑی خصوصیت والا دن، اتنی بڑی فضیلت والا دن، اس دن کی عبادتوں سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام فائدہ ہم دنیا کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ذرا اندازہ کیجئے کیا ہمیں عقل مند کہا جائے گا؟ کیا ہمیں عقل مند کہا جائے گا؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈرنے والا کہا جائے گا؟ کیا ہمیں حقیقی مسلمان کہا جائے گا؟ تو محترم سامعین، اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنے سارے خصوصیات جمعہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ محترم سامعین، آئیے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جمعہ کی خصوصیات ہمارے سامنے آئی، اسی کے ساتھ میرے بھائی جمعہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو اتنی اہمیت جب دیا ہے تو کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس دن کے حوالے سے بہت سے آداب ہمارے لیے بیان کیے گئے، ان آداب کا لحاظ کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر وہ آداب کے ساتھ ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، پورا کا پورا اجر جمعہ کا ہمیں حاصل ہوگا۔ محترم سامعین، جمعہ کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم غسل کریں، جمعہ کے دن ہم غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں اور تیل کا اہتمام کریں، اپنے بالوں میں تیل لگائیں۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جہاں تک جس قدر ممکن ہو صفائی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد گھر میں تیل جو ہوتا ہے اسے تیل لگاتا ہے اپنے بالوں میں، گھر میں موجود جو خوشبو اسے ملتی ہے اس خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد کا رخ کرتا ہے، اور مسجد میں جا کر کے لوگوں کے کندھے پھاند کر کے دو لوگوں کے درمیان گھس کر کے نہیں بیٹھتا ہے، جہاں اسے جگہ ملتی ہے وہاں اپنی عبادت کے لیے چلا جاتا ہے، لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیتا ہے، پھر اس کے بعد جت قدر ممکن ہو، جتنا اس کی قسمت میں، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، اتنی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس بندے کے پچھلے جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے آداب میں سے کتنی باتیں بیان کی کہ اچھا لباس پہننا ہے، جس قدر ممکن ہو صاف و صفائی اختیار کرنا ہے، تیل کا اہتمام کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی چیزیں ہمارے لیے آداب کے طور پر بیان کی۔ تو اسی طریقے سے جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جلد سے جلد جمعہ کو آنے کی ہم کوشش کریں، جلد سے جلد جمعہ کو ہم پہنچنے کی کوشش کریں، مسجد آنے کی کوشش کریں۔ مشہور حدیث جسے آپ نے بارہا سنا، یہ حدیث ہمیں ہمیشہ ہر ایک شخص کو یاد بھی ہوتی ہے، مشہور حدیث ہے جمعہ کے حوالے سے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کی پہلی گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے بکرا قربان کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو مرغی صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، پانچویں گھڑی میں جب آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جمعہ کے حاضر ہونے کے، جمعہ کے لیے آنے کے لیے 5 گھڑیوں کا تذکرہ کیا۔ جو بندہ بھی ان 5 گھڑیوں میں سے کسی بھی گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے جس گھڑی میں وہ داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب چڑھتا ہے، خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم اس حدیث کو یاد تو کیے ہیں، یہ حدیث ہمیں یاد بھی ہے، لیکن اس حدیث کے حوالے سے ہم گہرائی سے سوچتے نہیں۔ یہ حدیث میں کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا ادب جمعہ کا بیان کیا، اس کی اہمیت، وہ فضیلت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے میرے بھائی۔ چند ایک باتیں اس حدیث کے حوالے سے میں یہ بیان کروں گا۔ پہلی بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے حوالے سے، جمعہ میں حاضر ہونے، جلد سے جلد آنے کے لیے بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہمارے سلف جو تھے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے۔ صبح سویرے کہا جاتا ہے ہمارے سلف کے بارے میں کہ وہ صبح سویرے جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے، نہاتے دھوتے، جو بھی اہتمام کرنا کرتے، ناشتہ کرتے، جو قیلولہ کرنا کرتے، اس کے بعد سب سے پہلے مسجد حاضر ہونے کی، صبح سویرے جمعہ کے دن مسجد حاضر ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمارے سلف کا عمل تھا۔ محترم سامعین، اس حدیث کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب جو آدمی مسجد کے لیے، جمعہ کے لیے آ رہا ہے، اس کا نام انٹری کیا جا رہا ہے،
اس کا نام لکھا جا رہا ہے، اس کے نام کو سر فہرست اس کے نام کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا نام، ہمارا اسم میرے بھائی اس دفتر میں شمار ہوگا جو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ہم خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعہ کے لیے، ہمارا جمعہ تو ادا ہو جائے گا میرے بھائی، جمعہ ادا ہو جائے گا۔ جمعہ کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ ہمارا نام اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے، جب نوٹ کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ ہمارا نام اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ آج جمعہ میں خطبے سے پہلے فلاں آدمی حاضر ہوا، فلاں آدمی خطبے کے منبر پر، خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آیا، وہ نام اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ ہم کتنے بڑے خیر سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنی بڑی بات سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ وہ جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دیا، اور اس کو اہمیت ہم نہ دیتے ہوئے ہم آ رہے آخر میں، ہمارے خطیب کے آدھے خطبے کے بعد، تو اس کا ثواب کیا ملے گا ہمیں؟ محترم سامعین، آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس حدیث میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ خطبہ جو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے رکھا گیا، یہ خطبہ ہمارے اپنے عقیدے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے رکھا گیا، یہ خطبہ کون سنتا ہے؟ فرشتے بھی سننے کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے بھی سننے کے لیے خطبہ آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، اللہ کی وہ مقرب بندے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اتنا پاکیزہ بندے، ایسا پاکیزہ بندے جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے آ کر کے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے، جبکہ اس جمعہ کا فائدہ صرف ہمیں ہوتا ہے، اس جمعہ کا فائدہ صرف ہمیں ملنے والا ہے، ہم ہی اس سے محروم ہو جا رہے ہیں، تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے دور ہیں خیر سے۔ محترم سامعین، آئیے جمعہ کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی ہے، ہم خطبہ جمعہ کو بڑے ادب سے، خاموشی کے ساتھ، بڑے غور سے ہمیں سننا چاہیے۔ یہ جمعہ کے خطبے کا ایک ادب ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک بڑا ادب ہے۔ یہ جمعہ ہمارے سامنے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ میرے محترم سامعین، مجھے آج معلوم ہوا اس مسجد کے ذمہ داران آپ کے لیے، آپ کی اصلاح کی خاطر، آپ کے سدھار کے لیے، آپ کے آخرت کی فکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی رقم جمعہ کے لیے رکھی ہے، یہ بڑی رقم لگائی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے، دور دور سے علماء آتے، ان کے آنے جانے کا خرچ کتنا ہوتا ہوگا؟ میرے بھائی ذرا اندازہ کیجئے کہ جمعہ کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جمعہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہمارا اپنا عقیدہ، ہمارے اپنی عبادتیں، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے اخلاق کو سدھارنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے سدھار کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں ہم جمعہ سنتے ہیں، ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کا خطبہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ہمارے اپنے دل کی اصلاح کی جاتی ہے، ہمارے اپنے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 8 دن میں ایک مرتبہ اگر آج جمعہ کا خطبہ پوری طریقے سے خطیب کے سامنے بڑے غور سے بیٹھ کر کے سنتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں تجدید پیدا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ جمعہ کا خطبہ جب غور سے سنتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس خطبے کے اندر جنت کا شوق دلایا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر میرے بھائی جہنم کا ڈر دلایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے، اور جنت کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے حوالے سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ بڑے غور سے، خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اسے سنا جائے۔ محترم سامعین، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کا حکم دیا ہے ہمیں۔ جمعہ کے بارے میں حکم دیتے ہوئے، جمعہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا جب تم نماز ادا کر لو، جمعہ کی نماز ادا کر لو، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی رکھا ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کا ہم اہتمام کریں۔ محترم سامعین، ایک بات میں بولنا بھول گیا،
یہاں جو ایک ادب میں نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنا، کہ جمعہ کے دن اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ پہلی جو قومیں تھیں ہفتے میں ایک دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں ان کو لگانا تھا، پورا مکمل دن۔ اس دن کسی طرح کی نہ تجارت نہ کسی طرح کی مشغولیت ان کو نہیں کرنا تھا، پورا دن اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر جب کرتے، ہفتے میں ایک دن پوری طریقے سے اللہ کو وقف کر کے وہ عبادت کرتے، تب ان کو ثواب ملتا تھا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں صرف ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ 1 گھنٹہ جب ہم اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، اپنی تجارت کو، اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر کے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے، صرف 1 گھنٹہ جب ہم لگاتے ہیں، اس کا پورا اجر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہا کہ جب تم نماز مکمل کر لو، جب جمعہ کا نماز مکمل ہونے کے بعد پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 1 گھنٹے میں ہمارے لیے کامیابی کا مژدہ سنا ہے۔ صرف 1 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ جو عبادت ہم کرتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہمارے لیے۔ پچھلی قومیں جو تھیں، ہفتے میں پورا دن ان کو وقف کرنا پڑتا تھا، پورا دن ان کو عبادت کرنا پڑتا تھا۔ تو محترم سامعین، تو جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر ہم کریں، اللہ کو ہم یاد کریں۔ آئیے اسی طریقے سے محترم سامعین، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، اللہ ہی سے مانگیں، ہم دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اگر دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے بندہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا مختصر بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ جس میں جمعہ کے دن جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے اس گھڑی کے اندر تو اسے اللہ تعالیٰ بھی ضرور اسے دیتا ہے، وہ وقت بھی بڑا قلیل ہے، بہت کم ہے وہ وقت، آپ نے یہاں تک کہا۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ یہ آخری جو گھڑی، جو مختصر وقت جو ہے عصر کے بعد اس کی آخری گھڑی ہے۔ تو محترم سامعین، جمعہ کے دن جو عصر کے بعد جو آخری گھڑی ہوتی دن کی، اس میں ہم دعا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا کے قبولیت کے بہت سے گھڑیاں ہیں، بہت سے اوقات حدیث میں، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، ان میں سے ایک وقت دعا کی قبولیت کا ایک یہ بھی ہے، عصر کے بعد جمعہ کے دن اس کی آخری گھڑی میں جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس میں ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہم سورۃ الکہف کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ سورۃ الکہف ہم پڑھیں، جہاں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تفسیر کے ساتھ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سورۃ الکہف یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 4 ایسے واقعات بیان کیے، بندہ اگر ان واقعات پر غور کر لے زندگی کی اصلاح کرنے میں اسے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ بہت اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی، بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے اس میں سمجھائی، اور دنیا کے حوالے سے دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اسے بتایا۔ اور اس کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن بہقی کی روایت ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے کہ دونوں جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرتا ہے، اسے ایک رہنمائی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اس کے کام میں، اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ اسے ایک ہدایت عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، ہم اس چیز کو، اس عمل کو، اس ادب کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں وقت ملے فوراً اس سورت کی تلاوت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آئیے جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، درود پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے کہا، فیہ خلق آدم
وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا قیامت کا، اسی دن سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ، کہ جو درود تم مجھ پر پڑھتے ہو وہ درود مجھ تک بھیجا بھی جاتا ہے، مجھ پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے، اس کا یہ ادب ہے کہ اس دن ہم کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود میرے بھائی، اسے ہی پڑھنا ہے کثرت سے ہم کو۔ محترم سامعین، تو یہ جمعہ کے آداب میں سے کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخری بات آج ابھی اس جمعہ کی کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو جمعہ کے دن ہمیں چھوڑنا چاہیے، جمعہ کے دن ان چیزوں کا ارتکاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ محظورات ایسے بھی ہیں جس سے ہمیں اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ جمعہ کے دن جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جمعہ کے حوالے سے جسے ہم چھوڑنا چاہیے، کہ ہم کبھی جمعہ ترک نہ کریں، جمعہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جمعہ چھوڑنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے میرے بھائی، بہت بری چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائے۔ آپ نے کہا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے، جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غافلوں میں کر دے گا۔ محترم سامعین، جمعہ اگر ہم چھوڑتے، جمعہ اگر ہم ترک کرتے تو یاد رکھ لیجئے ہمارا شمار غافلوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے دل کو زنگ لگ جائے گا، ہمارا دل نصیحت قبول کرنے سے دور ہوگا، ہمارے دل پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرے گی، کوئی بھی قرآن و سنت کی بات اثر نہیں کرے گی اگر ہم جمعہ ترک کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک دوسری چیز جو جمعہ کے حوالے سے ہمیں چھوڑنا چاہیے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جمعہ کے وقت خرید و فروخت نہ کریں، جمعہ کے وقت خرید و فروخت نہ کریں۔ جو جمعہ کا وقت ہے ہمارے لیے جو بیان کیا گیا، جمعہ کا وقت ہمارا شروع ہوتا ہے 1 بجے ہمارا خطیب منبر پر چڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو ہم فوراً 12:30 بجے اپنے دھندے کو، اپنی تجارت کو، اپنی خرید و فروخت کو ہم بند کر دیں، مسجد کی طرف ہم رخ کریں۔ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، پہلی جو امت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، پہلی امتوں پر پورا ہفتہ پورے ہفتے میں ایک دن ان کو پورا دن ان کو عبادت کرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے، ہم پر رحم کھاتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں مانگا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی تجارت کر سکتے ہیں، پھر میں اپنے خرید و فروخت کے میدان میں ہم کود سکتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے باقاعدہ طور پر جمعہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت کے معاملے کو بند کر دو، اسے روک دو۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس سے منع کیا ہے، تو ہمیں جمعہ کے وقت میں خرید و فروخت، اپنی تجارت کے معاملات میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین، تیسری چیز جو جمعہ کے حوالے سے ہمیں بچنا چاہیے، جس سے کہ ہم مسجد کو آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ کے لیے ہم مسجد کو آتے ہیں، جس وقت میں بھی ہم آ رہے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں، گردنیں پھاند کر آگے آنے کی کوشش نہ کریں، ہم جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ہم بیٹھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی جو جمعہ کے دوران مسجد آیا تو آیا، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اجلس فقد آذیت، کہا اللہ کے نبی نے بیٹھو، جہاں تم ہو وہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف دی، کہا اللہ کے نبی نے۔ تو ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں، جہاں ہمیں جگہ مل جاتی ہے ہم بیٹھنے کی کوشش کریں وہاں پر۔ آئیے محترم سامعین، اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے ہمیں بچنا چاہیے، لغو باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔
بیکار باتوں سے، کوئی بھی ایسی غلط حرکت سے ہمیں بچنا چاہیے جمعہ کے حوالے میں، جمعہ کے دوران، جس سے ہمارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا بیان کیا؟ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعہ والامام يخطب انصت فقد لغا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ، جب کوئی آدمی اپنے ساتھی سے جمعہ کے دوران جب کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے اس دوران کہتا انصت، خاموش ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی کہتے اس نے لغو کام کیا، کہ سامنے والا شرارت تو کر رہا ہے، سامنے والا غلطی کر رہا ہے، اس کی اصلاح بھی جمعہ کے دوران اگر تم کرتے ہو، سوائے خطیب کے کوئی بھی عام مقتدی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نمازی جو خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا تو خاموش ہو جاؤ، یہ خطیب کا حق ہے، خطیب یہاں کھڑے ہوئے اصلاح کرے گا، بھائی آپ کا بیٹھنا غلط ہے، بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، خطیب آپ کو بول سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، جمعہ کے دن ایک ادب جو میں نے چھوڑا وہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہم نفل نمازوں کا کثرت سے ہم اہتمام کریں، نوافل کا ہم کثرت سے اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ جمعہ کے لیے آئے، مسجد میں داخل ہو، تو جس قدر ممکن ہو اس کی قسمت میں جتنی نماز پڑھنا لکھا ہوا ہے، اس کی جتنی استطاعت ہے اتنا وہ نماز پڑھنے کی وہ کوشش کرے، اتنا وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے، صحیح مسلم کی روایت، مسجد میں آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے حوالے سے جمعہ کے دن یہاں تک بتایا کہ جمعہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت نماز باقاعدہ ادا کرتے تھے، متفق علیہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جمعہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں صحیح مسلم کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز ادا کر لے اس کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرے، 4 رکعت نفل نماز اسے پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو محترم سامعین، یہ جمعہ کے کچھ آداب تھے، جمعہ کی اہمیت تھی جو مجھے دیا گیا تھا عنوان، اس پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ تو آخر میں بات یہی ہے، جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، جمعہ کے آداب کا لحاظ کریں، جمعہ کو وقت پر آنے کی کوشش کریں، جمعہ کو جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو جمعہ کا پورا اجر و ثواب آپ کو ملے۔ تو آخر میں بات یہی ہے میرے بھائی، آخر میں 2 اعلان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کا تعمیری کام چالو ہے، اس مسجد کا تعمیری کام چالو ہے، تو آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تمام اس مسجد کے جو تعمیری کام جو چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو تعاون آپ سے مانگا جا رہا ہے آپ بر وقت اس تعاون کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی بھی مسجد کی تعمیری کام میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو محترم سامعین، اتنا ہی نہیں، حدیث میں یہاں تک بیان کیا کہ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی آدمی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اس میں کون عبادت کرتا ہے، اتنا بھی اگر بندہ اللہ کے لیے وہ ایک چڑیا کے گھر کے برابر بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کے لیے وہ تھوڑا ہی صحیح اللہ کے گھر کے تعمیری کام میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین اجر دیتا ہے، اس کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اسے گھر عطا کرتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ محترم سامعین، آپ کے اسی شہر گلبرگہ میں مسجد آدم جو جامع اہل حدیث کی مسجد ہے، تو وہاں ایک کانفرنس رکھی گئی ہے، تحفظ انسانیت کانفرنس۔ یہ اتوار کے دن 14 جنوری کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، رات 10 بجے تک یہ پروگرام چلے گا، اور بہترین علماء کرام کو اس میں تقریر کے لیے بلایا گیا۔ آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں بھی کہی گئی یا سنی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اس پر مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔